خفی کا جو معاملہ ہے وہ بھی جیسے کفر اصغر کا معاملہ تھا اسی طرح ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہے۔ شرک خفی کیا ہے؟ چھپا ہوا شرک۔ چھپا ہوا شرک عزیزو توجہ سے سنیے، شرک چھپا ہوا یہ کہ ہم اللہ کو مان کر کے بھی وحدہ لا شریک ہے، پھر سمجھتے ہیں کہ شاید میں اس کو پٹاؤں وہ میرا کوئی کام کر کے دے دے گا، میں اس کو ذرا سا خوش کروں تاکہ اس سے میری جاب جو ہے وہ لگ جائے گی، میں فلاں کو راضی کروں تاکہ وہ میری روزی روٹی کا انتظام کر دے، میں فلاں کو میں کہوں کہ وہ میرا یہ کام کر دے تو شاید میرے بچوں کے فیوچر بن جائے گا۔ اس طرح کی جو ہمارے اندر روزمرہ کی سوچ پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی اور پر ریلائی کرتے ہیں، کسی اور پر بھروسہ اور تکیہ کرتے ہیں، تو ہمارا شرک جو ہے وہ اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ بھی کسی کو تکیہ گاہ سمجھتے ہو، تم اللہ کے سوا بھی کسی کو رازق سمجھنے لگے ہو، اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ بھی تمہارے کوئی زندگی پر اثر انداز ہو سکتا ہے، تمہاری عزت تمہیں بندے دے سکتے ہیں اور اللہ نہیں دے سکتا۔ عجیب و غریب بات ہے، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں یا تو عزت کی خاطر ہم اپنا جمع غفیر اکٹھا کرنے لگے ہیں کہ ہماری عزت میں اضافہ ہو جائے گا۔ بھئی لوگ عزت نہیں دیتے، اگر یہ بات سمجھ میں آئے گی تو پھر توحید سمجھ میں آئے گی، یا توحید جس کو سمجھ میں آ گئی ہے اس کو یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی کہ لوگ عزت نہیں دیتے۔ عزت کا تعلق کیا ہے؟ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے محسوس کر دیا ہے، یا وہ عزت اللہ کی جانب سے آئے گی یا اس کے رسول کی جانب سے آئے گی یا پھر مومنین کی جانب سے آئے گی۔ ہم سمجھتے ہیں عزت میں اضافہ ہو جائے گا، کوئی عزت میں اضافہ بندوں سے نہیں ہو۔ لوگ کوشش کرتے میرے طرفدار کسی طرح زیادہ ہو جائیں، کیا کروں؟ میں لوگوں کی خواہشات کو پورا کرتا چلا جاؤں۔ کیا آپ لوگوں کی خواہشات پوری کر سکتے ہیں؟ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ آپ اپنے گھر میں ایک بیٹے کو خوش کریں گے دوسرا بیٹا ناراض ہو جائے گا، لوگوں کی تو چھوڑیں۔ دو بیویاں ہوں اور دو بیویوں کو آپ راضی کر کے دکھا دیں میں مان جاؤں، اور باخدا اگر کوئی یہ کمال کر کے دکھا دے نا تو میں کہوں گا واقعی یہ مرد ہے، اسی کو چاہیے تھا کہ دو شادیاں کرے۔ اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو اور اپنی خیر بناؤ۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آپ میرے ساتھ چل رہے کہ نہیں چل رہے؟ سوال ہی نہیں پوچھتا کہ آپ سب کو خوش کریں۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھے بغیر لوگوں کی پسند کی طرف چلیں؟ شرک جلی کر رہے ہوتے، خفی کر رہے ہوتے، شرک کر رہے ہوتے اور ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ یا پھر ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی کو پٹانے سے میرا کام ہو جائے گا۔ کسی کا بھی کام اگر ہونے والا بھی ہوگا نا اللہ اس کو ٹال دے گا۔ حضرت یوسف معصوم ہیں، گناہ نہیں کرتے، لیکن ترک اولا ان سے بھی سرزد ہو جاتا ہے۔ قید خانے میں، جیل میں، ہنر اللہ نے دیا ہے، علم دیا ہے، تعبیر خواب کا، اور آپ نے سنا ہے ایک نے خواب دیکھا، خواب کی تعبیر انہوں نے بتائی کہ تم تو بہت جلدی رہا بھی ہونے والے ہو اور پھر آہستہ آہستہ تمہیں منسٹر بھی ملنے والی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دماغ میں یہ بات آئی کہ اس سے کہہ دے کہ جب تم منسٹر بن جاؤ نا تو میری بھی سفارش کر دینا تاکہ مجھے بھی رہائی مل جائے۔ اتنی سی بات کی تھی۔ قرآن مجید ہے، میں نہیں اپنی طرف سے کوئی بات کر رہا، قرآن کی آیات کا مفہوم آپ کے حوالے کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بہت کچھ آپ کی خدمت میں مطالب کو رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے تیزی سے اشارہ کرتے ہوئے گزرنا ہوگا۔ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ جس طرح میں تیزی سے جا رہا ہوں اسی طرح اپنی توجہ کو بھی تیزی سے رکھیے گا۔ اگر آپ کی توجہ تھوڑا سا کند ہو گئی، پیچھے رہ گئے آپ اور میں آگے نکل گیا تو پھر ظاہر سی بات ہے مجلس کا جو مزہ ہے نا سننے کا وہ بھی آپ کے ہاتھ سے جاتا رہے گا، اس لیے توجہ شرط ہے۔ قرآن کی آیات کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا اس نے میرے ہی معصوم نبی نے، نمائندے نے ایک عام انسان سے اتنی سی سفارش کی، کوئی ناجائز سفارش بھی نہیں ہے، بھئی اس پر احسان کیا ہے،
اس کو خوشخبری دی ہے. اس نے بھی کہا آپ کی خدمت میں جو کر سکتا ہوں کرنے کے لیے تیار ہوں. اس نے بھی کہا میرے لائق جو بھی خدمت ہے بتائیے. انہوں نے کہہ دیا کہ ایسا ہے کہ جب تم منسٹر بن جاؤ تو تھوڑی سی میری سفارش کر دینا. وہ بن بھی گیا. اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں ہم نے اس کو بھلا دیا. اسے یاد بھی نہیں آیا کہ اس نے کسی سے وعدہ بھی کیا ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کچھ سال اور بڑھا دیے. اگر یہ بات نہ کرتے شاید جلدی رہائی مل جاتی. اتنی سی بات. اب یہ ان کے لیے ہے, یہ ترک اولا ہے, اور ہم تو جناب بہت پوری طرح سے ریلائی کر کے بیٹھ جاتے ہیں. حضرت یوسف 100% اس پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھے تھے, صرف انہوں نے اتنی سی بات کی تھی, ترک اولا ہوا تھا. اس کو بھی اللہ نے گوارا نہیں کیا, کچھ مدت بڑھ گئی. اب یہ جو ترک اولا ہے دوسرے نبیوں نے تو کیا ہے. ہمارے نبی کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ ہمارے نبی نے ترک اولا بھی نہیں کیا. سب سے زیادہ, پوری توجہ سے, سب سے زیادہ میرے نبی کو مدد کی ضرورت تھی. سب سے زیادہ میرے نبی کو کسی مددگار کی ضرورت تھی. خود میرے نبی نے علی کو اپنا مددگار نہیں بنایا, کیونکہ جانتے تھے کہ جب میں مکمل اللہ کی جانب سے ہوں تو اللہ ہی سے مانگوں بجائے اس کے کہ میں اپنی طرف سے علی کو بناؤں. اس لیے فرمایا وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, اے میرے پروردگار تو اپنی طرف سے کسی طاقتور کو مددگار بھیج, بنا کر بھیج. تو اللہ نے بھی حکم دیا کہ اے نبی تم کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے, تم نے ڈائریکٹ مجھ سے مانگا ہے نا, مددگار میں انتظام کروں. سن, نادے علی مظہر العجائب, علی کو آواز دے, وہی تمہاری مشکل کو حل کرے گا. یہ کوئی بھی ہم میں سے نہ کہے کہ علی سے مدد مانگنا بھی شرک ہے. نہیں, اگر ہم ڈائریکٹ علی کو مددگار سمجھتے تو شاید یہ شرک ہوتا. نبی نے بھی اللہ سے مانگا, ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں کہ کوئی مددگار بھیج. نبی کو بھی اللہ نے کہا علی تمہارا مددگار ہے, ہمارے لیے بھی وہی علی مددگار ہے. تو علی مددگار ہے لیکن اللہ کا معین کردہ. اللہ نے انہیں آواز دینے کے لیے, پکارنے کے لیے کہا. لہٰذا یا علی مدد کہتے ہوئے بھی آپ یہ محسوس نہ کریں کہ کہیں آپ بھی تو شرک نہیں کر رہے. نہیں, آپ شرک نہیں کر رہے, بلکہ اصلی توحید کا مزہ آپ ہی کو حاصل ہے جو یا علی مدد بھی کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.